بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ آج حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ جو بہت ہی مشہور اور بہت ہی انٹرسٹنگ واقعہ ہے، یہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ وہ آپ سے التماس ہے کہ آپ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹوں میں سے سب سے زیادہ مشہور دو بیٹے ہوئے، جنہیں اللہ عز و جل نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیے ہوئے وعدہ کے مطابق نبوت اور رسالت کے منصب پر فائز فرمایا۔ ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ تعالیٰ سے نیک اولاد کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کی دعا قبول فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے بطن سے پیدا فرمایا۔ فرمان الہی ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: ابراہیم علیہ السلام نے یہ دعا مانگی، اے میرے رب، مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ پس ہم نے انہیں ایک بردبار بیٹے کی خوشخبری دی۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال ہوئی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ابھی آپ دودھ پیتے بچے ہی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آپ اور آپ کی والدہ کو غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑنے کا حکم دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ اور آپ کی والدہ کو بیت اللہ کے قریب چھوڑ آئے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء بھی انہیں دے آئے۔ جب کھانے پینے کی اشیاء ختم ہو گئیں، حضرت ہاجرہ کو بھی پیاس لگی اور حضرت اسماعیل بھی پیاسے ہو گئے۔ حضرت ہاجرہ پانی کی تلاش میں قریبی پہاڑی صفا پر گئے۔ وہاں کوئی پانی نظر نہیں آیا تو مروہ پر آئے، وہاں پر بھی کوئی پانی نظر نہ آیا۔ اسی طرح پانی کی تلاش میں انہوں نے 7 چکر لگائے۔ آخر کار حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے پانی کا چشمہ، جسے زمزم کہا جاتا ہے، جاری کر دیا۔ جب صحرا میں پانی نکل آیا تو جرہم قبیلہ کے لوگ وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جرہم قبیلہ چونکہ عربوں کا ایک فصیح و بلیغ قبیلہ تھا، حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عربی زبان انہی سے سیکھی۔ جب آپ علیہ السلام کچھ بڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی پیش کرتے ہوئے دکھایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے سامنے اپنا خواب ذکر کیا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربان ہونے کے لیے تیار ہو گئے۔ آخر کار اللہ عز و جل نے آپ علیہ السلام کی جگہ پر ایک مینڈے کو قربان کروا کر آپ علیہ السلام کی سنت قربانی کو بعد میں آنے والوں کے لیے جاری کر دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام انتہائی نیک، بڑے صبر و تحمل والے، وعدہ کے سچے اور بات کے پکے تھے۔ آپ علیہ السلام اپنے رب سے جو وعدہ کرتے اسے پورا کرتے تھے۔ فرمان الہی ہے: اور آپ اسماعیل، یسع اور ذوالکفل کا ذکر بھی کیجئے، یہ سب ہی نیک لوگوں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل اور ان کی والدہ محترمہ ہاجرہ علیہ السلام کو مکہ مکرمہ میں غیر آباد جگہ بیت اللہ کے قریب چھوڑ کر واپس جا رہے تھے تو رستے میں اس سرزمین کے لیے خوب دعائیں مانگی، جن کی بدولت مختلف قبائل آ کر اس جگہ آباد ہو گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو جرہم قبیلے والوں نے اپنی ایک لڑکی سے آپ علیہ السلام کی شادی کر دی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہوئے تو آپ اس قدر خوبصورت تھے کہ سب کی نظریں آپ علیہ السلام کی طرف بڑھ اٹھتی تھیں۔ چنانچہ جرہم قبیلہ والوں نے آپ علیہ السلام کی اپنے قبیلہ کی ایک لڑکی عمارہ بنت سعد بن اسامہ بن عقیل سے شادی کر دی۔ آپ کی والدہ محترمہ اللہ کو پیاری ہو گئیں۔
حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی خبر گیری کے لیے فلسطین سے مکہ مکرمہ تشریف لائے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو گھر میں موجود نہ پایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیوی سے ان کے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ بہو نے ناشکری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہمارے حالات بڑے خراب ہیں اور ہم بڑی تنگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان کی یہ گفتگو اچھی نہ لگی اور ان سے فرمایا، جب تمہارا شوہر گھر آئے تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے گھر کی دہلیز کو تبدیل کر دے۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام تشریف لائے تو انہیں اپنی عدم موجودگی میں کسی کے آنے کا احساس ہوا۔ انہوں نے اپنی بیوی سے پوچھا کہ آپ کے پاس کون آیا تھا؟ اس نے بتایا کہ اس شکل و صورت کے ایک بزرگ آئے تھے اور مجھ سے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ انہوں نے آپ کو سلام بھی کہا اور آپ کے لیے یہ پیغام بھی چھوڑا ہے کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو تبدیل کر دو۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، وہ تشریف لانے والے میرے والد محترم تھے اور انہوں نے تمہیں جدا کرنے یعنی طلاق دینے کا حکم دیا ہے، اس لیے میں تمہیں طلاق دیتا ہوں، لہذا تم اپنے اہل و عیال کے پاس چلی جاؤ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے پھر دوسری عورت سعیدہ بنت مزاز بن عمرو جرہمی سے شادی کر لی۔ کچھ عرصہ کے بعد پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل کو پھر گھر میں موجود نہ پایا۔ بہو سے گزر بسر کے متعلق پوچھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہم اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہیں اور خوشحال زندگی گزار رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہاری خوراک کیا ہے؟ بہو نے جواب دیا، گوشت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا، تم کیا پیتے ہو؟ بہو نے جواب دیا، پانی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت یہ دعا مانگی، اے اللہ ان کے لیے گوشت اور پانی میں خوب برکت پیدا فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت اب تک چلی آ رہی ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے بہو سے فرمایا، جب تمہارا شوہر آئیں تو انہیں میرا سلام کہنا اور یہ پیغام دینا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ یہ کہنے کے بعد حضرت ابراہیم واپس فلسطین چلے گئے۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر تشریف لائے تو بیوی سے پوچھا کہ میری عدم موجودگی میں آپ کے پاس کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا، جی ہاں، ایک خوبصورت بزرگ تشریف لائے جو ہر اعتبار سے بڑے اچھے لگ رہے تھے۔ انہوں نے آپ کے متعلق پوچھا تو میں نے انہیں آپ کے متعلق بتایا۔ پھر انہوں نے ہمارے گزر بسر کے متعلق پوچھا تو میں نے بتایا کہ ہم خیریت سے ہیں، اور انہیں جاتے ہوئے یہ پیغام دیا کہ اپنے شوہر کو میرا سلام کہنا اور انہیں یہ بھی کہنا کہ اپنے دروازے کی دہلیز کو برقرار رکھیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، اے میری بیوی، وہ تمہارے پاس تشریف لانے والے میرے والد محترم یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، اور وہ دہلیز تم ہی ہو جسے انہوں نے برقرار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی پہلی بیوی کو ناشکری کی وجہ سے چھوڑنے اور دوسری بیوی کو شکر گزاری کی وجہ سے اپنی زوجیت میں رکھنے کی نصیحت فرمائی۔ حدیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا، آپ نے اسے ایک کھجور دی، اس نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے وہ کھجور واپس کر دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، آپ نے وہی کھجور سے دی، اس نے بڑی خوشی سے وہ کھجور لے لی اور کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا تحفہ ہے۔ یہ شکر گزاری دیکھ کر آپ نے خادمہ کو حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا کہ ان کے پاس جو 40 درہم رکھے ہیں وہ بھی اس سائل کو دے دے۔ کافی مدت کے بعد تیسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات کے لیے مکہ تشریف لائے۔ حضرت اسماعیل زمزم کے قریب اپنے تیر درست کر رہے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اسماعیل، تمہارے رب نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں یہاں اللہ کے لیے گھر بنا دوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا کہ ضرور آپ اپنے رب کا حکم بجا لائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ آپ بھی اس کام میں میری مدد کریں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا، جی ہاں، میں بھی اس کام کے لیے تیار ہوں۔ پھر دونوں باپ بیٹا اٹھے اور بیت اللہ کی تعمیر شروع کر دی۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام دیواریں بنا رہے تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، اور یہ دونوں یہ دعا مانگ رہے تھے، اے ہمارے رب، ہماری طرف سے یہ خدمت قبول فرمائیے، بے شک آپ خوب سننے اور جاننے والے ہیں۔ جب بیت اللہ کے قریب زمزم کا کنواں ظاہر ہوا تو عرب کے قبائل میں سے جرہم اور امالیک قبائل وہاں آ کر آباد ہو گئے۔ جب ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کیا ہوا اپنا وعدہ پورا فرماتے ہوئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا، اور آپ علیہ السلام پر یہ ذمہ داری عائد کی کہ اپنی قوم جرہم، امالیک اور یمنی قبائل کو سیدھی راہ پر لانے کے لیے انہیں نصیحت کیجیے۔ آپ علیہ السلام خود بھی بڑے عبادت گزار تھے اور اپنے خاندان اور قبیلے والوں کو بھی اللہ عز و جل کی عبادت کا حکم دیا کرتے تھے۔ چونکہ نماز سب سے اہم عبادت ہے، اس لیے آپ علیہ السلام خود بھی نماز کے پابند تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے کئی بیٹوں اور بیٹیوں سے نوازا تھا۔ وفات سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت اسحاق علیہ السلام کو اپنا جانشین مقرر کیا اور اپنی بیٹی نسمہ کی شادی اپنے بھتیجے ایس بن اسحاق سے کر دی۔ ایس سے ان کا بیٹا روب پیدا ہوا جو کہ زردی مائل تھا، اس لیے ایس کی اولاد بنی اسفر کہلائی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام 137 سال کی عمر میں دنیا فانی سے رخصت ہو گئے اور آپ علیہ السلام کو آپ کی والدہ کے روضہ کے قریب مقام ہجر میں سپرد خاک کیا گیا۔ حجاز کے عرب قبائل حضرت اسماعیل کے 2 بیٹوں نابت اور کیدار کی اولاد میں سے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس قسم کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں یہ بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔